اور پھر مومن بندوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ مومن بندے یہ پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، میں ان کی شہر سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں ان سے بہت قریب ہوں، وہ مجھ سے دعا کریں میں جواب دوں گا، میں سنوں گا، میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ لیکن کیا کریں، اجیب دعوت الداع، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، فلیستجیبوا لی، وہ مجھے پکاریں، مجھ پہ ایمان رکھیں، وہ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اس کے بعد ایک بہت اہم حکم ارشاد فرمایا گیا جس کو عموماً ہم لوگ یعنی اس وجہ سے بیان نہیں کر پاتے، یا مطلب اس کے کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ قرآن کریم میں ہے تو بیان ضرور کرنا چاہیے۔ یعنی کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، ویسے اصولاً تو بات صحیح ہے کہ رمضان میں برائی کرنا بری بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ جو حکم ہے یہ برائی نہیں ہے بلکہ یہ حلال شے کو حلال کر رہا ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی، اور یہ بات ہے ابھی بھی ہے، حالانکہ یہ بات اب تو منسوخ ہو گئی، کہ رمضان میں یعنی جو زوجین ہیں، میاں بیوی ہیں، وہ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ لوگ تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ ان کے گھر میں یہ تاثر ہے کہ صاحب رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی یہ تعلقات حرام ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ازدواجی تعلقات کو قرآن کریم نے رمضان شریف میں بطور خاص حلال فرما دیا ہے، اور فرمایا کہ یعنی تعلقات زوجین رمضان کے راتوں میں حلال کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو، تو لباس کو جسم سے ظاہر علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان تعلقات کو اللہ رب العالمین نے منع نہیں فرمایا، یعنی اگر منع تھے بھی تو وہ منسوخ ہو گئے۔ اب یہ فرمایا اور بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا فالآن باشروہن، کہ اب تم ان سے تعلقات قائم کر سکتے ہو رمضان شریف کے راتوں میں، مگر اعتکاف کے راتوں میں یہ تعلقات منع ہیں۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو پھر یہ تعلقات قائم نہیں ہوں گے، یہ یعنی اعتکاف کے عرصے میں یہ تعلقات یعنی جیسے کہنا چاہیے کہ منع ہوں گے، یعنی ان تعلقات سے رکنا ہوگا، کیونکہ اعتکاف ہے اور آپ مسجد میں ہیں، گھر میں نہیں ہیں اپنے۔ پھر فرمایا کہ یعنی ایک دوسرے کا جو مال ہے اسے غلط طریقے سے مت کھاؤ، اور حکام کو رشوتیں نہ دو، اور ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی فریق کسی کا مال جو ہے وہ ظلم کے ذریعے اور گناہ کے ذریعے، یعنی گناہ کمائے لیکن مال کھا لے ان کا۔ تو تم جانتے بھی ہو کہ جو گناہ ہے وہ گناہ ہے، تو یہاں پر مال حرام کھانے سے منع فرمایا گیا۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع میں حج و عمرے کے احکامات ہیں، جہاد کے احکامات ہیں۔ اب جہاد کے بھی خاص شرائط ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کا دل چاہے آپ جہاد کر لیں، یا جس سے آپ کا جی چاہے آپ جہاد کے نام پہ لڑنے کھڑے ہو جائیں، یہ بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاد کے کچھ شرائط ہیں، حکومت کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اس پورے معاملے میں، اور کب کرنا ہے یہ یعنی اس کا بھی یعنی مواقع بھی جو ہے یہاں پہ موجود ہے کہ کیسے آپ کریں گے اور کیا طریقہ کار ہوگا اس کا۔ یعنی غلبہ دین کے نام پر جہاد کی اجازت نہیں ہے، اس کے خاص شرائط ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ حج اور عمرے کے لیے بطور خاص یہ حکم ہے وَأَتِمَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے تمام کرو۔ اب اس میں بھی یہی بات ہے کہ جس میں جس بات کی استطاعت ہے، اگر کوئی عمرہ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے عمرہ کر لے، عمرہ حج کا قائم مقام تو نہیں ہے، حج حج ہے، عمرہ عمرہ ہے، اور جس میں حج کی قوت ہے وہ حج کر لے، اس پر تو حج فرض ہے ہی، کیونکہ اتمو کو وسیع معنی میں دیکھنا چاہیے۔ اتم الحج والعمرۃ للہ کی جو آیت ہے اسے وسیع معنی میں دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جب اگلے رکوع میں ہم آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج کے احکامات کے ساتھ ساتھ ایک بات جو ہے وہ بطور خاص بیان فرمائی جا رہی ہے کہ دو طرح کے گروہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ دنیا ہے، مال دنیا لے لو اور بات ختم، لیکن مومن کے یہاں
یہ تعریف فرمائے گی کہ جو مومن ہے، یعنی ان میں سے ایک گروہ یہ وہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں آگ سے بچا، یہ کامیاب لوگوں کا گروہ ہے۔ اس کے بعد پھر حج و احکامات، یعنی پھر جو ہے حج کے احکامات آگے کچھ بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ یعنی ان کی باتوں میں چکنی چپڑی باتیں جو لوگوں کی ہوتی ہیں ان میں تم نہ آیا کرو، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی قسمیں بھی کھا لیا کرتے ہیں اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے۔ تو ان کی بات کا یقین کرنا ضروری نہیں ہے، تم عقل سے شعور سے کام لو، اور یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ایک اور گروہ کا یہاں پہ ذکر فرمایا گیا کہ ان کے مقابلے میں ایک اور گروہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ، مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی اتباع نہ کرنا۔ یہاں پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہاں بھی یہی فرمایا جا رہا تھا۔ دیکھیے جب بہت اہم موقع ہوتا ہے تو یہ جملہ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ شیطان کی اتباع نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہمارے خالق و مالک کی طرف سے یہ حکم ہے تو ہم کیوں نہ اس بات کو مانیں۔ پھر اس کے بعد ایک جو ذکر ہے اس میں وہ کچھ ایسے لوگوں کا ہے کہ جن لوگوں کو دنیاوی زندگی انتہائی خوبصورت لگتی ہے اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا، ہمارے زمانے میں بھی یہ بات ہے کسی حد تک کہ ہمارے اپنے ہی مسلمان نادانی میں واقعی ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے، بری بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت کو مرتبے کے اعتبار سے یہ جو ہے ان سے بہت اوپر ہوں گے، یعنی جو مذاق اڑاتے تھے ان کا وہ ان سے اوپر ہوں گے، تو انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی آپ کو ان لوگوں کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے جو شریعت پر عمل پیرا ہیں اور جن کے کا تعلق شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم سے بہت گہرا ہے، یعنی علماء کا، اولیاء کرام کا، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ پھر یہ فرمایا کہ پہلے تو یہی تھا کہ سب لوگ ایک تھے، پھر اختلافات کی صورت پیدا ہوئی اور وہ اختلاف کچھ ایسا رہا کہ ہدایت واضح طریقے پر آ گئی، پھر بھی اختلاف باقی رہا۔ تو اب کیا ہے؟ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہے وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرمائے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ ہم کہاں خرچ کریں؟ تو حق داروں میں سب سے پہلا حق والدین کا رکھا گیا، پھر یعنی دیگر لوگوں کا، پھر یتیموں کا، مسکینوں کا، پھر مسافروں کا، اور پھر فرمایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔